ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کیوں کر آباد ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، جن کی اولاد سے 45,000 نبی تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کوئی اولاد نہ تھی، اور بعد میں اللہ پاک نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے، اور ایک حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شکم مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے حضرت بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ اللہ پاک کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین پر چھوڑ آئیں جہاں بے آب و گیا میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کعبے کا نشان تھا، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ دور دور تک پانی، یہاں آدمی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ایک توشہ دان اور کچھ کھجوریں اور ایک مشک پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ان کے لیے چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریاد کی کہ اے نبی اللہ، اس سنسان بیابان میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ چلے ہیں؟ آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ کوئی انسان ہے۔ کئی بار حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکارا، مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کی۔ آخر میں حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، آپ اتنا تو فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے حاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل ہے اور پورا اطمینان ہے اور میرے دل کو سکون ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ پھر حضرت بی بی حاجرہ کو جب بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا تو ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا، بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش و جستجو میں صفا مروہ 2 پہاڑیاں ان کے درمیان 7 چکر لگائے۔ جب بچہ نظر سے اوجھل ہوتا تو آپ تیز قدم چلتی، جب بچہ نظر آنے لگتا تو آپ آہستہ ہو جاتی۔ اللہ پاک کو بے قراری اور اضطراب میں اپنی اس ولیہ کے دوڑ اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے نبیوں پر اور ان کی امت پر لازم کر دی اور حکم ہوا، جب میرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں تو جس طرح یہ میری بندی نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے، نبی اور ان کی امت بھی ایسے چکر لگائیں جو عبادت شمار ہوگی۔ یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی ایڑیوں کے لگنے والی جگہ پر زمین پر پر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا۔ اس پانی میں دودھ کی خاصیت اور غذائیت تھی، پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔
چنانچہ یہی آب زمزم کا پانی پی پی کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے، اور شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر ان کا گزر بسر ہونے لگا۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے، اور اس قبیلہ کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی، اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا یہ حکم ہوا کہ آپ جائیے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے ایک طویل دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک پتھر بھیجا گیا، آپ اس پتھر پر کھڑے ہو کر جب قد آدم سے کعبے کی تعمیر اوپر گئی تو آپ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کرتے رہے۔ جب اونچا ہونے کی ضرورت ہوتی تو پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا، جب نیچے ہونے کی ضرورت ہوتی تو پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا۔ پتھر نے آپ کے قدموں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا، اور آج بھی کعبۃ اللہ کے قریب مقام ابراہیم پر وہ پتھر نصب ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، اور 4000 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وہ پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم محفوظ ہیں۔ اور اللہ پاک کا حکم ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ اور یہاں نماز ادا کرو۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ذکر ہے، چنانچہ سورہ ابراہیم میں آپ کی اس دعا کا کچھ حصہ اس طرح مذکور ہے: اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد اس نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس دعائے ابراہیمی کے اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں طلب کی۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں، دوسرا ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ اللہ عز و جل نے آپ کی دعائیں مستجاب کیں، چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے، اور آج تک کروڑہا انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر، صعوبتیں برداشت کر کے مسلمان خشکی، سمندر اور فضا کے راستے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور قیامت تک جاتے رہیں گے۔ اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اس کے قرب و جوار میں کہیں کوئی کھیتی نہ ہے، نہ کوئی باغ باغیچہ ہے، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں، ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر و عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے بھی میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت کے اثرات و ثمرات ہیں جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے دعا مانگی: ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنا والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ اے میرے رب، اور میری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔
اس واقعے میں خاص طور پر یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے۔ وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم تم اپنے پیارے فرزند کو میری راہ میں قربان کر دو، تو آپ نے دریغ نہ کیا اور ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ اور جب آپ ایسا کرنے لگے تو اللہ پاک نے جنت سے مینڈا جبرائیل کے واسطے سے بھیجا، اور آپ نے وہ مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیا اور وہ قربان ہو گیا، اور اللہ پاک نے آپ کی قربانی قبول کر لی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے ابراہیم تم اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر وادی بطحا کی اس سنسان جگہ پر لے جا کر چھوڑ آؤ، جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتہ نہیں، پیاس بجھانے کو پانی کا قطرہ بھی نہیں، نہ وہ کوئی یار و مددگار ہے، نہ کوئی مونس و غمخوار ہے۔ دوسرا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے کے دل دھڑکنے لگتا، بلکہ شدت غم سے دل نڈھال ہو جاتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ خدا کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ڈگمگائے، نہ ایک لمحہ کے لیے سوچ و بچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نڈھال ہوئے، بلکہ فوری طور پر خدا کا حکم بجا لانے کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ میں چلے آئے، اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر واپس ملک شام چلے آئے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ اطاعت اور جوش فرما برداری پر ہماری جانیں قربان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگی، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا، ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا مبارک اور پسندیدہ طریقہ ہے، جس پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کے لیے خیر و برکت کی اور نیک نامی کی دعائیں کرنی چاہیے۔ ہماری صلاح اور فلاح دارین کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔